الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم۔ اور اللہ کے نام کو اپنی قسموں کے ذریعے نیکی، تقوی اور لوگوں کے درمیان صلح کرانے میں رکاوٹ نہ بناؤ، اور اللہ خوب سننے والے، خوب جاننے والے ہیں۔ اللہ یمین لغو میں تمہاری پکڑ نہیں فرمائیں گے، لیکن تمہارے دلوں نے جس کا ارادہ کیا ہو اس میں گرفت فرمائیں گے، اور اللہ بہت درگزر کرنے والے، بہت بردبار۔ قرآن کریم کی ان آیات کے اندر قسم کے احکام کا تذکرہ ہے۔ ان آیات کے شان نزول کے سلسلے میں مختلف روایات بھی نقل کی گئی ہیں۔ ایک روایت تو یہ کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کی ہمشیرہ کو طلاق رجعی دے دی، لیکن چند روز کے بعد صلح کا ارادہ کیا، رجوع کی خواہش کی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے قسم کھا لی کہ نعمان سے کلام نہ کروں گا اور میاں بیوی میں صلح نہ ہونے دوں گا۔ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ان آیات کا شان نزول کوئی خاص واقعہ نہیں، بلکہ اس قسم کے بہت سے واقعات ہوتے تھے، اور لوگوں کا دستور تھا کہ خدا کی قسمیں کھا بیٹھتے تھے کہ میں فلاں سے نہ ملوں گا، یا فلاں سے صلح نہ کروں گا، یا فلاں شخص کے مصارف کی خبر گیری نہ کروں گا۔ ان سب کے متعلق ان آیات کا نزول ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت والے ناموں کو کسی سے حسن سلوک، پرہیزگاری اور دوسروں میں صلح کرانے سے رکنے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ محترم سامعین، اس آیت سے متعلق چند ضروری مسائل یہ ہیں۔ نمبر 1، بے ضرورت بات پر قسم کھانا بہت بری عادت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے نام کی بڑی بے تعظیمی اور بے حرمتی ہوتی ہے۔ دوسرے یہ کہ جس نے کسی بات کے کرنے یا نہ کرنے پر اللہ کی قسم کھا لی تو پھر اس کے خلاف کرنا درست نہیں۔ اگر کرے گا تو قسم توڑنے کا کفارہ دینا پڑے گا۔ تیسرے، اگر کسی نے کسی گناہ کے کام کی قسم کھائی تو ایسی قسم کا توڑ دینا واجب ہے، توڑ کر کفارہ ادا کرے۔ چوتھے، قسم کے توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 محتاجوں کو 2 وقت کھانا کھلائے، یا ہر فقیر کو صدقہ فطر کے برابر یعنی تقریباً 2 سیر، اور اگر جو دے تو گیہوں کے دگنے یعنی 4 سیر، یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنا دے جس سے بدن کا زیادہ حصہ ڈھک جائے۔ 5ویں، اگر کوئی ایسا غریب ہے نہ کھانا کھلا سکتا ہے نہ تو کپڑا دے سکتا ہے تو لگاتار 3 روزے رکھے۔ 6 کفارے میں انہی مساکین کو کپڑا یا کھانا دینا درست ہے جن کو زکوٰۃ دینا درست ہے۔
محترم سامعین، آگے اللہ تبارک و تعالی نے معتبر اور غیر معتبر قسم کا تذکرہ کیا ہے کہ قسم وہ معتبر ہے جو دل سے اور ارادے سے کھائی جائے، اور جو لغو قسم منہ سے عادت کے طور پر بے خیالی میں بے ساختہ زبان سے نکل جائے اور دل کو خبر تک نہ ہو تو وہ لغو ہے، اور ایسی قسم پر مواخذہ اور پکڑ اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے۔ لغو یعنی بے معنی قسم کی تفصیل یہ ہے کہ ایک تو کسی گزری ہوئی بات پر جھوٹی قسم بلا ارادہ نکل گئی، یا نکلی تو ارادے سے مگر اس کو اپنے گمان میں سچ سمجھتا تھا۔ مثلا زید واقعی میں آیا تھا مگر اس کے آنے کی خبر نہ تھی، اور وہ شخص قسم کھا بیٹھا کہ زید نہ آیا تھا، تو اس میں گناہ نہیں ہوتا، اور اس کو اسی واسطے لغو کہتے ہیں کہ اس میں مواخذہ اخروی نہیں۔ اسی طرح کسی آئندہ بات پر اس طرح قسم نکل گئی کہ کہنا چاہتا تھا کچھ مگر بے ارادہ بے ساختہ قسم نکل گئی کچھ اور، تو یہ بھی ساقط الاعتبار ہے، یعنی اس پر نہ کچھ گناہ ہے نہ کفارہ، برخلاف اس کے جس پر مواخذہ ہونے کا ذکر فرمایا گیا۔ یہ وہ قسم ہے جو قصداً جھوٹی سمجھ کر کھائی ہو، یا آئندہ کسی کام کے کرنے نہ کرنے کی قصداً قسم کھائی اور پھر قسم کے خلاف ورزی کی تو اس پر اللہ تعالیٰ مواخذہ فرمائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ بلا ارادہ اور نادانستہ فعل کی گرفت نہیں فرماتے۔ ہاں اگر ارادہ اور دلی قصد کے ساتھ کسی معصیت یا خلاف شریعت حرکت کا ارتکاب کیا جائے تو اس کا مواخذہ کیا جائے۔ ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ جتنی لغو اور گناہ کی باتیں ہیں ان سے ہم کو محفوظ رکھے، ہر حال میں ہم کو شریعت مطہرہ کے قوانین و احکام پر ظاہراً و باطن اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ اپنے نام کی عظمت اور بزرگی ہمارے دلوں میں اس درجہ عطا فرمائے کہ ہم سے کسی قرآنی یا شرعی حکم کی نافرمانی نہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔